इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीम आज हम सूरह अल-हमज़ा और सूरह अल-फील की तिलावत को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। तर्जुमा है, खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे। जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, क्या ये समझता है कि उसका माल इसे दुनिया में हमेशा रखेगा? हरगिज नहीं, जरूर वो रोंदने वाला में फेंका जाएगा। और तूने क्या जाना क्या रोंदने वाला? अल्लाह की आग है भड़कती रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो उन पर बंद कर दे जाएंगे लंबे लंबे सुतूनों में। सूरह अलम तरा कैफा का यानी कि सूरह अल-फील का तर्जुमा पेश करती हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ए महबूब, के तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दाव तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। सदक़ल्लाहुल अलील अज़ीम। सूरह हमजा, जिसे कुछ अल हमजा कहते हैं और कभी कभार उसे हुमाजा भी पढ़ा जाता है। बहरहाल ये मक्के मुकरमा में नाजिल होने वाली सूरा है। इसमें 1 रुकू 9 आयतें 30 कलमे 130 हरूफ हैं। ये आयतें उन कुफार के हक में नाजिल हुईं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब पर ज़बान तान खोलते थे और उन हजरात की गीबत करते थे, जिसकी मिसाल में है अखनस बिन शरीक, उमिया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा वगैरह वगैरह। इन सब को हुक्म हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पसंद फरमाता गीबत करने वालों को। और फिर इस सूरा के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना ये ऐलान आम कर दिया, यानी कि ये जरूरी नहीं कि अगर कुफार ही किसी की बुराई करेंगे या गीबत करेंगे तो अल्लाह ताला उसे नापसंद करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये ऐलान आम है, जो भी इंसान अगर पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, उसके पीछे उसके ऐब गिनवाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सुन लो, नहीं है पसंद अल्लाह ताला को ये बात। और एक और खास बात वो ये है कि ताना देना, ताना अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त ताना देना अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नापसंद है। ताना बाज औकात इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी मजरूह कर देता है। ताना देना एक ऐसी बुरी आदत है जिसे इंसान ना चाहते हुए भी गुस्से में आ सकता है। ताना देना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। मेरे सुनने वालों, ये सिर्फ बात ऐसी नहीं कि आई गई और खत्म हो गई, बल्कि इस बात को हमें हमारी जिंदगी के अंदर उतारने की जरूरत है। अगर कोई गलती करता है तो हम उससे बात कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम उसकी बात को अपने दिल के अंदर या उसकी गलती को अपने दिल के अंदर दबा कर रखें और फिर जब वो 4 लोगों के साथ बैठा हुआ हो तो हम फिर उसे उसी गलती पर ताना दें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कभी किसी को नसीहत भी करनी है ना तो अकेले में करो, ताकि सुनने वाले को ये ना महसूस हो कि उसे ताना दिया जा रहा है। तो इतना सख्त नापसंद है ताना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और अगर चाहते हो कि उसे नसीहत करो
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے اکیلے میں نصیحت کی جائے، اکیلے میں سمجھایا جائے۔ جہاں تک رہا معاملہ غیبت کا، غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی غلطی پر دوسرا انسان اسے بتاتا ہے، مگر جو انسان غلطی کر رہا ہو اسے بتانے کے بجائے اس کے پیٹھ پیچھے کسی تھرڈ پرسن کو بتایا جائے کہ فلانا انسان تو یہ غلطی کر رہا تھا، فلانے انسان نے اتنا برا کام کیا کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ ہے غیبت۔ اب غیبت کی ایک اور شرط بھی ہے اور ایک اور بھی چہرہ ہے غیبت کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کسی کی مثال استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں فلاں نے اس طرح کا کام کیا تھا جس سے اس کو بڑا نقصان ہوا، اس لیے تم یہ کام مت کرنا، یہ آپ نے نصیحت کی کسی تھرڈ پرسن کا ریفرنس دے کر، اسی غلطی کے بارے میں بتا کر، تاکہ وہ سیکنڈ پرسن جسے آپ سمجھا رہے ہیں وہ بمثال اپنی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے وہ معاملہ دیکھنے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ جائے اور وہ نقصان سے بچ جائے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، لیکن اب اس کے اندر بھی پھر سے غیبت کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ غیبت کا ایک اور فیز ہے، یہ فیز یہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے کسی تھرڈ پرسن کا ریفرنس دیا تاکہ وہ سیکنڈ پرسن کسی نقصان سے بچ جائے، لیکن اب اگر آپ اسی سیکنڈ پرسن کو جب بھی دیکھتے ہیں اور بیٹھ کر پھر ایک اور بات اسی تھرڈ پرسن کی بتانا شروع کر دیتے جو کہ اس کے معاملات سے، جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے معاملات سے کہیں ریلیونٹ کرتی ہی نہیں ہے، کوئی تعلق دور دور تک ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ اب آپ کو مزہ آنے لگا اس تیسرے بندے کی بات کر کے، آپ اندر سے خوش ہونے لگے کہ سکون مل رہا ہے، میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، سکون مل رہا ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کر کے آنا یہ کام۔ لچک دی نا اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے لچک دی کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر تمہیں مزہ آنے لگے اس بندے کی بار بار برائی کر کے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ تمہیں شیطان اکسا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جہنم کی آگ 1000 برس دھونکی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھونکی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھونکی گئی، حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ ہے اندھیری جگہ جسے جہنم کہتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عیب تانا کرنے والے، عیب نکالنے والے، غیبت کرنے والے جب اس آگ کو دیکھیں گے نا تو اس وقت پناہ مانگیں گے اپنی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ سے، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا، قیامت آ چکی ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اویئرنیس دی انسان کو، قرآن مجید کو تحفہ بنا کر ہمیں بھیجا، پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کے ہمیں آگاہی دی کہ اے میرے مومن بندوں، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ ایک اور جگہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھانا۔ کتنی کراہت محسوس ہو رہی ہے سوچ کر بھی کہ بھائی، وہ بھائی جس کو
इंसान सीने से लगाता है, अपना सब कुछ उस पर निछावर करने को तैयार हो जाता है। उसका कच्चा गोश्त खाना, गोश्त कब तैयार होता है? जब उसको काटा जाता है, फिर उसकी खाल उतारी जाती है, फिर उसको हड्डियों से अलग किया जाता है, तभी तो गोश्त मयस्सर आता है। तो क्या हम इसी दुनिया में रहकर ऐसा काम करेंगे? और जो ऐसा काम करता है ना, जिसे बहुत ज्यादा गीबत का शौक होता है, जिसे बहुत ज्यादा बुराई का शौक होता है, इस हदीस की रूह को सच्चा करने के लिए इसकी सदाकत यहाँ पर मौजूद है इस दुनिया में, कि आप देखिएगा कि ज्यादा गीबत करने वालों के मुंह से फिर एक बदबू आने लगती है, और वो बदबू कच्चे गोश्त जैसी होती है। और ये सच है। अब आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, लोगों के नजदीक बैठिए, आप पहचान जाएंगे। मगर फिर वही कहूंगी, इस्लाह करनी है, मोहब्बत के साथ हक बात की तलकीन करनी है। उसे फेस पर ये कहकर नहीं उठना, हमें पता चल गया आपके मुंह से इसलिए बदबू आ रही है कि आप बहुत गीबत करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहना, बल्कि इस्लाह करनी है मोहब्बत से। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, एक वो इंसान जिसने दौलत के नशे में अपने आप को मस्त कर दिया, ना ज़कात दी, ना खैरात दी, ना अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया, ना अपनी माँ को दिया, ना अपने वालिद को दिया, ना अपने रिश्तेदारों में बांटा, बल्कि अपनी दौलत पर एक सांप बनकर बैठ गया। और अगर किसी को दे भी दिया तो दिल के अंदर अपने आप को एहसानमंद उसका मान लिया, कि उस पर एहसान कर दिया उसने अल्लाह का माल देकर। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों, तुम क्या समझते हो कि ये जो तुम्हारा माल, जिसे तुम अपनी मुट्ठी में लेकर तो इस दुनिया में नहीं आए थे, वैसे ही जब वापस आओगे अल्लाह की तरफ तो वैसे ही खाली हाथ जाओगे, मुट्ठी में कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या इतनी सी बात समझ में ना आ सकी? उन मुर्दों को देखकर जिन्हें तुम दफनाते हो, उन बच्चों को देखकर जिन्हें तुम पैदा होते हुए देखते हो, जब तुम उनके कानों में अजान देते हो, क्या तुम्हें कहीं उनके हाथ में सोने जवाहरात महसूस हुए? नहीं महसूस हुए, क्योंकि वो लाते ही नहीं हैं। तो फिर वो माल जो दुनिया के लिए था और दुनिया में ही रह जाएगा, इसे गिन गिन कर क्यों रखना है? क्यों कर इसे अल्लाह की राह में नहीं खर्च करते हो? और अगर किसी को देते हो तो इतना गिन कर क्यों देते हो? और जिंदगी के ये मामलात इंसान तोहफे तहाइफ में भी बड़ा काउंट करता है। किसी की इस्तात है, अगर वो कोई 5,000 का तोहफा देता है और दूसरे की इस्तात है कि वो उसे 10,000 का तोहफा दे सके, तो वो ये काउंट ना करे कि उसने तो 5,000 का तोहफा दिया था, मैं 10,000 का क्यों दूं। ये भी गिन गिन कर करना है। तोहफा देना सुन्नते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तोहफा देते हुए गिनिए मत, ये फासिद लोगों का काम है। ये उनका काम है जिनके अकायद बातिल हैं, जो ये समझते हैं कि गिन गिन कर माल को खर्च करें, और उनका ये ख्याल है कि ये माल उन्हें दुनिया में या आखिरत में बचा लेगा या उनके साथ जाएगा। तो ये बातिल ख्याल उनके सीनों में जा चुका है। और फिर जब किसी इंसान के सीनों में ऐसे बातिल ख्यालात चले जाते हैं ना, उनका फिर एक ही अंजाम है, और वो है अल्लाह की भड़कती हुई एक आग जिसका नाम जहन्नुम है। जब ऐसे इंसान आग में डाले जाएंगे और फिर उनके ऊपर जब दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और फिर उन दरवाजों को लोहे के सुतूनों से मजबूत कर दिया जाएगा, और फिर लोहे के वो सुतून इतने इतने ज्यादा मजबूत होंगे कि आतिश जहन्नुम की गर्मी से भी नहीं पिघलेंगे।
اور اس کے بعد پھر وہ دروازہ جہنم کا کبھی نہیں کھلے گا۔ دروازہ بند کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ ان ستونوں سے ان جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں گے، اور پھر وہ لمبے لمبے ستونوں پر ان کے اوپر آگ بھڑکتی ہی رہے گی۔ جب وہ کہیں گے کہ انہیں بھوک لگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاتھ پیر کھول دیے جائیں گے، مگر کھانے میں کیا ہوگا؟ توہڑ کا پیڑ کا وہ پھل جو کہ نہایت کڑوا اور بدبودار ہوگا۔ پانی کے لیے جب پیاس لگے گی تو پینے کے لیے پیپ، یا پھر ایسا کھولتا ہوا پانی جو ان کے جسموں کو چیرتا ہوا جائے گا۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم چاہے جتنا بھی سوچ لیں، اس دنیا میں ہر خطرناک آگ کے بعد ایک موت ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جلن کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، مگر دوزخ میں الگ ہی سٹوری ہے، وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم انسانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی کسی کی عیب کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو طعنہ دینا کیا اتنا ضروری ہے کہ ہم اتنی خطرناک چیز جس کا نام دوزخ ہے اس سے اتنے قریب ہو جائیں، اللہ نہ کریں؟ یا پھر خاموش رہنا ضروری ہے؟ سب کچھ پتا ہونے کے بعد بھی خاموش ہونا ضروری ہے کہ وہ خاموشی ہمیں جنت کے دروازوں کی طرف لے جائے۔ ہم کیا چوائس کریں گے؟ ایک عقل مند انسان یہی چوائس کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے عقل دی وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ جنت کو منتخب کرے گی، تو ہمیں جنت منتخب انشاءاللہ کرنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کی غیبت کریں، کیا فائدہ ہوتا ہے غیبت کرنے سے؟ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے اس کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ کون انسان یہ چاہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کون انسان یہ چاہے گا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، عبادت میں اپنے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کسی کی بھی غیبت کر لے؟ کیا فائدہ ہوا؟ گناہ گار پھر ہو گیا۔ اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان گناہوں میں لتھڑا ہوا رہے، یہی تو انسان چاہتا ہے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے، وضو کرواتا ہے۔ جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے میں جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات کہ جب قرآن کے اندر اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ کو نہیں پسند ہے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو طعنہ دینا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، پھر بھی ہم زبردستی کریں، پھر ہم دوبارہ نماز پڑھیں، پھر ہم دوبارہ توبہ کریں، پھر ہم نماز سے پہلے وہی کام کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں، کوئی سینس بنتا ہے؟ یہ تو توبہ کا مذاق اڑانا ہوا نا۔ لہٰذا جو کام میرے اللہ نے منع فرما دیا، پلیز وہ اس دنیا میں مت کیجیے، اور کر کے دیکھیے، سکون ہی ملتا ہے، سکون ہی ملتا ہے، کر کے تو دیکھیے، بہت مزہ آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سورہ فیل کی طرف فرماتا ہے۔ سورہ فیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمے 96 حروف ہیں۔ سورہ فیل دراصل ایک واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ قرآن کے سینے میں رہے گا، اور جب کبھی انسان ہاتھی کو دیکھے گا
تو سوچے گا کہ واہ رب العالمین، تیرا بنایا ہوا چھوٹے سے چھوٹا پرندہ یا پھر تیرا بنایا ہوا بڑے سے بڑا جانور، سب یقیناً تیرا ہی ذکر کرتے ہیں، اور اللہ یہ سب تیری ہی تعریف کرتے ہیں، اور یہ سب تیرے ہی حکم سے اس دنیا میں زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لشکر تھا جس کا نام تھا براہا۔ ان کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے، بہت سارے ہاتھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہاتھی والوں کا کیا حال ہوا۔ پرانے زمانے میں ہر انسان کے پاس جو ایسڈ ہوتا تھا وہی ایسڈ اس کی پہچان ہوتا تھا۔ اگر کسی کے پاس بہت سونا ہوتا تھا تو وہ مالک دینار کہلاتا تھا، یعنی کہ بہت سارے دیناروں کا مالک۔ کسی کے پاس اگر کوئی پھل پھول یا زمینیں زیادہ ہوتی تھیں تو وہ زمیندار کہلاتا تھا، یعنی کہ اس کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، تو اس کی جو ایسڈ ہے وہ اس کی پہچان ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی تھیں تو وہ بہترین چراواہ کہلایا جاتا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی ان براہا والوں کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے، اور یہ ہاتھی ہی ان کا مین ایسٹس تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے اشارہ فرمایا کہ ہاتھی والوں کا کیا حال ہوا۔ اس میں ایک یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس سنہ میں ایک کنیسہ یعنی کہ عبادت خانہ بنایا گیا تھا، اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہاں پر آئیں اور اس کنیسہ کا طواف کریں۔ یہ کنیسہ ایک عبادت خانہ بنایا گیا تھا، اور اس کا نام انہوں نے کنیسہ رکھا۔ اب عبادت خانہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اینٹوں کے ساتھ اسے بھی کھڑا کیا گیا تھا، اور وہاں پر کچھ بت رکھ دیے گئے تھے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کوئی بھی بت نہیں تھا، صرف ہاتھی کی تصاویر تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مذہب ہے جس میں ہاتھی کی پوجا کی جاتی ہے، یہ وہیں سے یہ مذہب پروموٹ ہوا، اور انہوں نے جو ایک عبادت خانہ بنایا اس کے اندر انہوں نے ہاتھی کی تصاویر اور ہاتھی کے بت رکھے ہوئے تھے، یا تصاویر تھی یا بت رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ کنیسہ کا طواف کیا جائے اور لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ان کے پاس آئیں اور اس کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں، یعنی کہ جو ان کا عبادت خانہ تھا، اس میں قضائے حاجت کر دی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا، وہاں گندگی کر دی۔ اس پر ان برہا والوں کو بہت غصہ آیا، اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ اب یہ جو ایک سین اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بتایا ہے، اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات یہ تھیں کہ جب لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے طواف کرنے کے لیے تو وہاں پر اپنے ساتھ کچھ ایسٹس لے کر جاتے تھے، بکریاں لے کر جاتے تھے، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے سامان لے کے جاتے تھے، مال لے کر جاتے تھے۔ تو جب وہ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر اس مال کو کھانے پینے کے لیے خرچ کرتے تھے تو وہاں کی جو ویلیو تھی مکہ مکرمہ کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر کرنسی زیادہ آنے لگی تھی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے اور وہاں پر طواف کرنے کے لیے بلا لیا جائے تاکہ یہ جو پیسہ مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے ان کے پاس آئے۔ ایکچولی جو وجہ بنی تھی وہ یہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر قضائے حاجت کنیسہ میں کر دی گئی تو اس کو ان برہا والوں کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کعبے کو
ढाने की कसम खा ली। इस इरादे से वो अपना लश्कर लेकर, जिसमें बहुत से हाथी थे, और उनका पेश रू एक बहुत अजीमुल हबशा कोहे पेकर हाथी नाम था उसका, जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने मक्के मुकरमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के तमाम जानवर को कैद कर लिया। उसमें 200 ऊंट थे, और फिर अब्दुल मुत्तलिब के भी थे ऊंट, और अब्दुल मुत्तलिब उसके बाद बरहा के पास आए। बहुत हसीन और बहुत बाशिकवा बरहा ने उनकी ताजीम की, और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बिठाया और दरियाफ्त किया कि ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दिए जाएं। अब्राह ने कहा, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मैं खाने काबा को ढाने के लिए आया हूँ और इतनी हाथियों का लश्कर लेकर आया हूँ, जिसमें ये छोटे छोटे जानवर दब कर रह जाएं। और जहां तक रहा इंसानों का ताल्लुक, तो हाथी का एक पैर पड़ते ही तमाम इंसान वहीं पर बिछ जाएं जमीन पर। और कहने लगा कि वो तुम्हारे बाप दादा का मौजिम और मोहतरम मकाम है, तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते आप इस कनीसा के लिए जो कि बनाया गया, जहां पर आपके बाप दादाओं ने इबादत की? आप आए हैं तो अपने ऊंटों के लिए। आपने फरमाया, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं ऊंटों ही का मालिक हूं, इसी के लिए मैं अपने ही ऊंटों का सवाल करता हूं, लिहाजा मुझे तो मेरे ऊंट वापस दे दे। जहां तक रहा खाने काबा, तो उस खाने काबा का मालिक तो खुद अल्लाह है, और मालिक हमेशा अपनी चीज की हिफाजत खुद करता है, लिहाजा अल्लाह खुद इस खाने काबा की हिफाजत फरमाएगा। अब्राह ने आपके तमाम ऊंट वापस कर दिए। फिर ये वाकया अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को सुना दिया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुज़ीन हो जाएं। चुनाचा कुरैश ने ऐसा ही किया, और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत की दुआ की और फरमाया, रब्बुल आलमीन, ऊंट मेरे थे तो मैं वापस ले आया क्योंकि तूने मुझे उसका मालिक बनाया था, पर ऐ परवरदिगारे आलम, इन हाथियों का मालिक भी तू है और अपने इस खाने काबा का भी मालिक तू ही है। रब्बुल आलमीन, रहम फरमा तेरे इस घर पर और हम पर भी। लिहाजा जब आप दुआ से फारिग होकर अपनी कौम की तरफ चले गए, अब्राहा ने सुबह तड़के पे अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दे दिया और तमाम हाथियों को तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी, जो कि सबसे बड़ा उनमें हाथी था, वो उठ ही नहीं सका और काबे की तरफ ना चल सका। जिस तरफ चलाते थे चलता था, लेकिन जब काबे की तरफ उसका रुख करते थे बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदान उन पर भेजे, जो छोटे छोटे संगरेजे गिराते रहे, जिनसे वो सब के सब हलाक हो जाते थे। बताया जाता है कि वो संगरेजे बड़े अजीब किस्म के थे। ये भी बताया जाता है कि जो परिंदों की सूरत में कंकड़ लेकर आए थे, वो समंदर की जानिब से आए थे, यानी कि समंदर की जानिब से वो फौज की सूरत में आए थे। हर एक के पास 3 कंकरियां थीं, 2 दोनों पांव में और एक मनकार में, यानी कि चोंच के पास। जिस पर वो परिंदा संगरेजा छोड़ते, वो संगरेजा उसके खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी में से गुजरकर जमीन पर पहुंचता था, और हर संगरेजे पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस संगरेजे से उसको हलाक होना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं अपने खाने काबा की खुद हिफाजत फरमाई। जिस साल ये वाकया हुआ, इस
واقعے سے 50 روز کے بعد سید عالم حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تشریف لائے، یقیناً اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی اللہ رب العالمین چاہتا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں میرے بندوں کہ تمہارا وہ اللہ جس نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی، تو پھر تم تو میرے بندے ہو، کیا تمہارا رب یہ نہ چاہے گا کہ تم جنت کا حصہ بنو، وہ خوبصورت جنت جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، جس طرح سے ہاتھیوں والوں کو رب دو عالم نے صرف ایک پرندے کی چونچ میں اور پرندے کے پاؤں میں کنکریاں دے کر بھیجا، اور وہ کنکریاں اتنی شارپ تھیں کہ ان کے سروں سے گھس کر ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب العالمین کا یہ معجزہ یاد کرو اور اپنے اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ زمین پر سب سے بڑا جانور پیدا فرمائے، اور پھر یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے کہ اسی جانور کو موت دے دے، وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ۔ لہٰذا اے بندو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اور کون ہے معبود سوائے اللہ کے جس کی عبادت کی جائے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ بس جیسے اللہ نے فرمایا ٹھیک ویسے ہی اللہ رب العالمین کی تمام احکامات کو مانتے جائیے۔ اگر وہ منع کرتا ہے غیبت کرنے سے، مت کیجیے۔ اگر وہ اللہ منع کرتا ہے تانا دینے سے، مت دیجیے۔ اگر وہ اللہ منع کرتا ہے کسی کی برائی کرنے سے، مت کیجیے۔ اگر ہمارا اللہ یہ کہتا ہے کہ نیک کام کر کے آؤ، تو نیک کام کر کے چاہیے۔ جب اللہ فرماتا ہے حق بات کی تلقین کرو اور ایمان کے ساتھ پورا قرآن مجید اچھے طریقے سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر آؤ، تو کوشش کیجیے، کوشش کیجیے۔ یہی اللہ کا فرمان ہے۔ اس زندگی سے ہمیں کچھ نہیں لے کر جانا۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا، اس مال میں خیانت مت کیجیے، اپنے اللہ کی طرف سارے رجوع کر دیجیے۔ بھلا وہ بھی کوئی انسان ہوا جسے مالک معبود بے حساب عطا کرے اور وہ اس کے بندوں کو پھر گن گن کر دے؟ بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہوا؟ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو بہترین بنائیے، پر نور پر نور بنائیے، اللہ کی راہ پہ صدقات دیجیے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ ہدیہ دیجیے، لوگوں کو تحفے تحائف دیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکراہٹ کسی کو دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی سے ملیے تو بہت مسکراہٹ کے ساتھ ملیے، بہت پیار کے ساتھ ملیے، ایسا ملیے کہ آپ کو لگے کہ بس یہی ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، اور یہی ہے جس سے اللہ پر سب خوش ہونے والا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک بات بہت کامن تھی۔ کتاب ملفوظات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت بابا فرید جب کسی سے ملتے تھے تو ملنے والا یہ بتاتا ہے کہ حضور بابا صاحب کا چہرہ، بابا فرید جو اللہ کے ولی رہے ہیں، ان کا چہرہ مبارک مکمل طور پر اس شخص کی جانب ہوتا تھا جن سے وہ بات کرتے تھے۔ آپ کا مکمل فوکس اس بات پر ہوتا تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا، اور مسکراہٹ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ایک مرتبہ آنکھ اپنی اٹھا کر مسکرا کر کسی سائل کا چہرہ دیکھتے تھے تو وہ کھل سا جاتا تھا، اور ہر سائل یہی کہتا تھا کہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا ہر سائل کو کہ بابا صاحب نے سب سے زیادہ پرائرٹی اسی کو دی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ہمیں یہی سبق
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ ہر صحابی یہی سمجھتے تھے کہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت خاص ہیں، اور یہ بہت ایزی ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت میٹھے طریقے سے ملتی ہے یا ملتے ہیں، ان کا تو بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ ان سب کو بھول جائیے۔ آپ کے لیے کوئی کیا جج کرتا ہے یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے یہ سوچنا کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے۔ لہذا سب سے بہت تپاک کے ساتھ ملیے، بہت خوشی کے ساتھ ملیے، مسکراہٹ کا صدقہ دیجیے۔ یہی وہ راہیں ہیں جس سے ایک مومن بہت اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے دلوں کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ یہی وہ خاص عبادت ہے جس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال، نیک نیتی اور ایمان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔